حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، یہ مکے کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر یہ ذمہ لے لیا۔ دار الندوہ میں مشرکین مکہ کی یہ میٹنگ ہوئی اور ابلیس نے شیخ نجد کی شکل میں آ کر یہ مشورہ دیا کہ تمہارے لیے اس مصیبت سے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے دین کے خلاف آواز بلند کی ہے، اس سے نجات پانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ کوئی جوان تیار ہو اور انہیں قتل کر دے۔ اس خدمت کے لیے، اس کام اور مشن کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بڑے بے باک، جری، بہادر تھے۔ آپ نے بڑی بے باکی سے پیش کیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، لیکن اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسے کون چکھے، جسے مولا رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قتل کرتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر اور ایک راستہ ہموار ہوا کہ حضرت عمر فاروق جوش و جلال میں تلوار لے کے چلے ہیں قتل کرنے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تو محمد عربی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، قتل کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں معلوم ہوا، ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ پلٹ گئے، جا کر ان کو دیکھا تو بند کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ واقعہ تفصیلی ہے، مختصر طور پر سمیٹ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھا، انہوں نے قرآن شریف کو چھپا دیا، لیکن اصرار کرنے پر نکالنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، وہیں سے دل میں انقلاب پیدا ہوا، قرآن کا اعجاز ظاہر ہوا اور قرآن کی تاثیر آپ کے دل و دماغ کو چھا گئی۔ حضرت عمر فاروق وہیں سے متاثر ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقا علیہ السلام دار ارقم میں چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ ساری نشانیاں بہت دنوں تک، حال تک موجود تھی، لیکن آج کے حالات نے، جہاں آثار دشمن، اسلام کے آثار کو مٹانے والی حکومت نے ایک ایک آثار کو مٹا ڈالے ہیں، وہ سارے آثار مٹ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ کے قریب میں دار ارقم تھا، جہاں آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھلے عام تبلیغ سے پہلے تشریف فرما ہوتے تھے۔ دار ارقم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازے پر دستک دی، لوگوں نے دیکھا کون؟ عمر آئے ہیں۔ کچھ صحابہ گھبرا گئے کہ عمر آئے ہیں، ان کے جلال سے لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے، سہمے ہوئے تھے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھول دو دروازہ، اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ حضرت امیر حمزہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے حوصلہ دے کر دروازہ کھلایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو رسول پاک کے سامنے کھڑے، ساکت و جامد، سکتہ طاری ہے، کھڑے ہیں، کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، عجیب کیفیت طاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کپڑے کو پکڑ کر جھٹکا دیا، اے عمر، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو؟ الحمدللہ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹکنے کے بعد آگاہ ہوئے اور آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ اسلام میں پہلا نعرہ تھا، پہلی بار صحابہ نے دار ارقم میں حضرت عمر ایمان لے آئے، عمر مسلمان ہو گئے۔ عمر جیسے سخت جان، سخت دل، اسلام کے مخالف، وہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں پر ایک وقت میں کئی اثرات دل و دماغ پہ آئے ہوں گے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کمزور دیکھ رہے تھے، جو مسلمان حالات کو دیکھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں کہ اسلام کا، مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا،
کچھ ان پر واضح نہیں ہو پا رہا تھا، یقیناً جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہوگا، عمر کے ایمان پر خوشی اور عمر کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے روشن ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے، یہ ساری چیزوں، یہ سارے احساسات نے جب قلب و ذہن پر ہجوم کیا تھا، تو اسی ہجوم میں جذبات کے جب ہجوم ہوتے ہیں تو جذبات میں نعرے نکل جاتے ہیں، نعرہ لگا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ الحمدللہ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے ایک بات پر تو توجہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چن لیتا ہے، نبی جس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں، اب وہ چلے تھے نبی کو قتل کرنے، لیکن الحمدللہ جو قتل رسول پاک کے قتل کا ارادہ لے کر چلے تھے، خود ہی رسول پاک کے اسیر ہو گئے، غلام ہو گئے، کہیے تو آپ کے عشق کے قتیل ہو گئے، آپ ہی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور الحمدللہ یہ اسلام کی حقانیت کی ہر روز قائم ہونے والی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ثابت ہوئی۔